پڑھتے ہی نہیں آئی. یہ وہاں پر حاضری کے لیے، یہ ترانہ گنگنانے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے، جس کو دیکھو لبیک اللہم لبیک، اللہ کے شکر ہے سن 2000 میں، جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا، بے پیسے والے کو بھی اللہ کروا دیتے، نہ ہماری کوئی ملازمت نہ کوئی سروس، اللہ کیسے کیسے بندوں کے دلوں میں ڈالا اور 2000 میں اللہ بلا لیا. تو جب جدہ پہنچے تو جدے سے جب بس سے چلے تو وہاں بس میں رہنے والے سبوں نے کہا کہ تلبیہ آپ کو پڑھا ہوا. دیکھ لیے کہ مولوی نما ہے، کہا کہ آپ ہی تو مائک لگا رہتا ہے، ایک آدمی پڑھاتا، سارے حاجی اس کا جواب دیتے اور جاتے رہتے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، جدے سے لے کر کعبۃ اللہ تک جب پہنچے ہیں، اس ناچیز کو اللہ بولنے کی توفیق دے دی. دعا کرو اللہ تعالیٰ اسی ایک ادا کے سر سے ہم سب کی مغفرت فرمائے، میری بھی آپ کی بھی سب کی. جب کعبے پہ نظر پڑی ہے باہر سے، ابھی اندر گئے نہیں، کعبے پہ نہیں، مسجد نبوی حرم پاک کی میناروں پہ نظر پڑی، خدا کی قسم اس کیفیت کو میں بتا نہیں سکتا. گویا کہ میں جب جیسے ہی دیکھا ہوں اس کو نور مت جھلک کو رات کے حصے میں گم ہو گیا کہ میں بھی کوئی چیز ہوں، میں کچھ ہو کر کے وہ بھی بھول گیا. یعنی ایسے حواس باختہ ہوئے نورانی ماحول کو دیکھ کر علمان نفیذ اللہ ان ایام کو بار بار نصیب کرے. دوستو تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے میں بھی تلبیہ پڑھا جاتا تھا. حضرت ہاشم روٹی چور کر ان حاجیوں کا سال میں ایک مرتبہ ضیافت کرتے تھے. آج وہی عمل آج ہے عرفات کے میدان میں بادشاہ کی طرف سے ایک وقت کا کھانا دیا جاتا ہے، وہی عمل ہے. وہ روٹی چور کر کے حاجیوں کا اونٹنی کے گوشت کے شوربے میں چور کے روٹی ڈالتے اور اسی کو حاجیوں کی ضیافت کے لیے پیش کرتے. حضرت ہاشم، اسی لیے ان کا نام پڑ گیا تھا ہاشم، روٹی کا چورنے والا. بہرحال حضرت ہاشم کے اولاد ہم مکے میں تھے، پھر وہ حج میں جاتے ملک شام تجارت کے لیے، اور تجارت کے ذریعے سے جو سامان ادھر لے جاتے بیچتے اس سے نفع ہوتا، ادھر سے سامان لے کے آتے مکے میں بیچتے، جو نفع ملتا تھا اس سے حاجیوں کے لیے نظام بناتے تھے اور ضیافت کا انتظام کرتے تھے. روایت میں آتا ہے کہ حضرت ہاشم آخری سفر ہے، گویا کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ آخری سفر ہو جائے گا. مکے سے چلے، مدینے میں کچھ دن گزارا کیا، وہاں اخیر میں ایک شادی کر لی، مدینے کی ایک عورت سے شادی کر لی حضرت ہاشم نے. بولا کچھ ایام وہاں رہے، پھر ملک شام گئے تو گئے وہیں پر تجارت کیا اور وہیں پر اللہ کو پیارے بھی ہو گئے. سال 1.5 سال کے بعد مکے والوں کو پتا چلا کہ ہاشم جاتے ہوئے ملک شام مدینے میں انہوں نے ایک شادی کی ہے اور ان سے ایک اولاد بھی ہوئی ہے. تو حضرت عبد المطلب گئے، جا کر کے پہنچے وہاں مدینے میں. پہنچنے کے بعد عبد المطلب غلط کہا، مطلب جو حضرت ہاشم کی اولاد میں سے لڑکے تھے، وہاں پہنچے کہ اپنے بھائی کو وہاں سے تلاش کر کے مدینے سے لایا جائے، کیونکہ وہ بھی ہمارے کعبے کے متولیوں میں سے ایک متولی رہے گا. مدینہ پہنچے، تلاش کیا، پتا چلا کہ ہاں ایک لڑکا ہے، اس کا نام ہے شیبۃ الحمد. پیدائشی طور پر ان کے کچھ بال سفید تھے، اسی لیے شیبۃ الحمد ان کا نام رکھا گیا تھا. ماں کو بہت سمجھایا، ماں راضی نہیں ہوئی، بہت مشکل سے سمجھایا، بڑی تکلیف سے سمجھا کر کے اس بھائی کو لینے کی کوشش کی، انہوں نے دے دیا. اب لے کر کے چلے، اونٹنی میں پھٹے لباس میں، گندے لباس میں لے کر چلے. اب مطلب، راستے میں لوگوں نے مطلب کو پہچانتے تھے، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ بس میرا بھائی ہے.
کہا کہ نہیں یہ تمہارا غلام ہے، تمہارا بھائی ہوتا تو اس کا لباس بڑھیا ہوتا، تمہارے جیسے لباس ہوتا، یہ تو نوکروں اور غلاموں جیسے لباس ہے، لہذا عبد المطلب نام پڑ گیا، شیبۃ الحمد اصل نام تھا۔ پھر اسی شیبۃ الحمد کو لے کر عبد المطلب کو لے کر پہنچے، یہاں پر مکے میں زندگی گزارنے لگے، بڑی عمر کو پہنچ گئے۔ اسی عبد المطلب کے لڑکوں میں سے ایک لڑکے پیدا ہوئے، اس میں سے ایک لڑکے کا نام ہے عبداللہ، اور یہ آخری سب سے چھوٹے لڑکے ہیں۔ حضرت عبداللہ کے بارے میں آتا ہے کہ عبد المطلب نے خواب میں دیکھا کہ وہ کنواں جو زمزم کا ابھی جس کا ذکر مفتی صاحب نے کیا ہے، وہ زمزم کا کنواں نوح علیہ السلام کے طوفان کے وقت میں بند ہو چکا تھا، لہذا انہوں نے منت مانگ لی عبد المطلب نے کہ اگر وہ زمزم کا کنواں مل گیا تو میں اپنے سب سے چھوٹے لڑکے کی قربانی دوں گا، اور سب سے نیک، سب سے زیادہ شریف الرمز انسان تھے حضرت عبداللہ، جو بعد میں رسول اللہ کے والد بزرگوار بنے ہیں۔ روایت میں آتا ہے حضرت عبد المطلب نے جب ٹھان لی، منت مان لی، رب ذوالجلال نے ان کو خواب میں وہ جگہ کی نشاندہی کر دی جہاں پر وہ زمزم کا کنواں دفن تھا، نوح علیہ السلام کے طوفان کے وقت میں بند ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ عبد المطلب نے جا کر وہاں تلاش کیا تو زمزم کا کنواں مل گیا، اس کے اندر سے سونے کے 2 ہرن ملے اور بھی بہت سارے سونے جواہرات اس کے اندر سے ملے، اور پھر وہ پانی بھی دستیاب ہو گیا، جو زمزم حضرت ہاجرہ کے وقت میں جبریل امین کے پر مارنے اور ظاہری طور پر حضرت اسماعیل کے وہاں بلکنے اور بدکنے پر جو پانی ابھرا تھا، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی ریڑھی کی رگڑ سے نکلا، بلکہ حضرت جبریل امین کو رب ذوالجلال نے اس ہاجرہ کے اس ادا کے صدقے میں جو بلک اور تڑپ رہی تھی کہ کہیں سے کچھ مل جائے، میں اپنے لخت جگر کے پیاس کو بجھا دو، اس کی پیاس کو مٹا دو، لہذا وہ پانی اللہ نے اپنے کرم سے پہاڑ کو پھاڑ کر کے نکالا تھا، وہ زمزم کا کنواں دستیاب ہو گیا، تو عبد المطلب کا گھرانہ مالدار بھی ہو گیا۔ اب جو ہے حضرت عبد المطلب کی نیت میں دامک ڈونیا ہوا، اتنا پیارا نیک لڑکا، شریف لڑکا، اس کو کیسے ذبح کروں؟ لہذا اپنے اس وقت کے علماء سے جا کر پوچھا کہ میں نے تو منت اپنے اولاد کے لیے مانگ رکھی تھی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ سب سے شریف، سب سے نیک لڑکا ہے، اس کو کیسے بچایا جائے؟ علماء نے اس وقت بتایا کہ 10 اونٹنیاں اس کے عوض میں ذبح کرو، اگر اللہ اسے قبول کر لے تو پھر اس کی وہ چھٹکارا پا جائے گا عبداللہ، ورنہ تو پھر عبداللہ ہی کو ذبح کرنا۔ عبد المطلب نے 10 اونٹنیاں قربانی کی، اور اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہ ہوا کرتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی اور اس قربانی کو جلا کے چلی جاتی تو گویا کہ قبول ہو گئی۔ 10 اونٹنیوں کی قربانی عبد المطلب نے دی، قبول نہیں ہوئی، آسمان سے آگ آئی نہیں، جلائی نہیں۔ پھر جا کے پوچھا، کہا کہ اور 10 ملاؤ، اسی طرح عبد المطلب 10 پر 10 10 پر 10 10 پر 10 ملاتے چلے گئے۔ جب 100 اونٹنیاں قربانی کر ڈالی، اللہ کی طرف سے قبولیت آئی، کیوں نہ آتی؟ اللہ اسی عبداللہ کو بچا کر انہی کے نسل سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی دنیا میں لانے والے تھے، آخری نبی بنانے والے تھے، تاج آخری نبوت کا آخری تاج نبوت، ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر اللہ رکھنے والے تھے، لہذا اس طور پر حضرت عبداللہ کی جاں بخشی ہو جاتی ہے۔ اب ایک دن عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کر مکہ کی گلیوں میں جا رہے ہیں، عنفوان شباب میں ہے حضرت عبداللہ، اچانک باپ آگے گزرے، ٹھیک موڑ پر نکڑ پہ ایک عورت، حسین و جمیل عورت اپنے دالان میں بیٹھی ہوئی ہے۔ باپ کے گزر جانے کے بعد
حضرت عبداللہ جب پاس کرنے لگے، مڑنے لگے، اس عورت نے آواز دی اور اشارہ کیا ادھر آؤ۔ اس عورت کا نام تھا فاطمہ بنت مرعل الخشعمیہ۔ اس عورت نے، حسین و جمیل عورت نے جب بلایا، حضرت عبداللہ اس کے قریب پہنچے۔